اسی طرح ان کی یہ بھی طاقت ہے کہ پہلے آسمان تک رسائی ہے ان کی، یہ پہلے آسمان تک پہنچ کر سکتے ہیں، پہلے آسمان تک ان کی رسائی، وہ کب کرتے ہیں انشاءاللہ آگے میں رکھوں گا۔ اسی طرح جو ہے انسانی جسم میں خون کی طرح بھی دوڑتے ہیں۔ بخاری کی واقعہ، رسول اللہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، آپ کی بیوی آپ سے ملنے آئی، جب وہ رسول اللہ چھوڑنے آئے اس کو گھر تک تو دو صحابہ گزر رہے تھے، جب دیکھا رسول اللہ کو پیچھے ہٹ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر آؤ، انہوں نے کہا ادھر آؤ، وہ دونوں آئے، کہا یہ میری بیوی ہے، تو کہا اللہ کے رسول آپ پہ شک کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، شیطان انسانی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہی وجہ ہے کہ کچھ بار آپ کی دل کی بات بھی کچھ لوگ بتا دیتے ہیں اور آپ سمجھتے بہت بڑے فلاں اور فلاں ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، کسی کے پاس آپ دل میں گالیاں دے رہے ہوتے، بیٹے بڑوں کو گالیاں نہیں دینا، بولتے میں نے گالی دی تو کیسا پتہ چلا؟ اس لیے کہ وہ شیاطین کے ذریعے کام کرواتے ہیں۔ اس کی دلیل بھی لے لیجیے، بخاری کا واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا جس کو صحابہ جو ہے دجال سمجھتے تھے، سیاد اس کا نام تھا، اس کو دجال سمجھتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو دجال سمجھتے تھے، اور ایک بار رسول اللہ کو ہم نے بتایا، جب رسول اللہ نے ہمیں دجال کی صفتیں بتائی کہ وہ کب پیدا ہوگا، اس کی ماں کیسی ہوں گی، وہ یہودی خاندان سے ہوں گا، اس کا باپ کیسا ہوں گا، وہ شادی کے 30 سال بعد پیدا ہوں گا، اس کی ماں کے جسم کی حیت یہ ہوں گی، ناک یہ ہوں گی، تو جب ہم نے دیکھا ایک لڑکا تھا جو واقعی میں 30 سال بعد پیدا ہوا، اور یہ غیر مطلب اتنا حمل میں جو ہے عموماً جس طرح بچے رہتے 9 مہینے نہیں بلکہ زیادہ رہیں گا، اور اس کے تعلق سے مشہور تھا ابن سیاد، یہ بہت زیادہ حمل میں رہا تھا، تو ہم لوگ ڈرتے تھے اس سے۔ رسول اللہ کو ایک بار حضرت عمر نے کہا چلیے آپ ہم دیکھیں گے۔ جب رسول اللہ کو یہ بات پتہ چلی، آپ گئے، کھجوروں کے درخت کے بیچ میں ابن سیاد سو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول میں اس کو قتل کر دیتا ہوں، تو رسول اللہ نے کہا دیکھو اگر وہ دجال ہوگا تو تم اس پر قابو نہیں کر سکتے، اور اگر نہیں ہے تو پھر خامخواہ مار کے کیا فائدہ، چھوڑ دو۔ جب رسول اللہ چھپ چھپ کر جانے لگے جھاڑوں کے پیچھے سے، تو ابن سیاد کی ماں نے دیکھ لیا اور کہا ابن سیاد محمد تمہارے پیچھے لگے ہیں۔ وہ ایمان والی نہیں تھی، یہودی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ اڑ گیا اور اٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وحی نازل ہوئی تھی جس کی پہلی آیت بس جبھی نازل ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چند سوالات کیے، تو کیا دیکھتا ہے؟ تو کہا میں پانی پر عرش دیکھتا ہوں اور اس پر سانپ ہے، تو کہا یہ شیطان کا عرش ہے۔ پھر اسے رسول اللہ نے کچھ سوالات کیے، اس کے بعد کہا میرے دل میں کیا ہے، مطلب ایک نئی صورت رسول اللہ پہ اتری تھی، آپ نے بتایا نہیں تھا، ابھی کسی صحابہ کو نہیں بتایا تھا، کہا میرے دل میں کیا ہے، تو اس نے کہا الدخ، سورہ دخان کی آیت رسول اللہ پہ جبھی نازل ہوئی تھی، الدخ تیرے دل میں دخان ہے۔ رسول اللہ نے کہا تجھ پر لعنت ہو، تو اپنے منصوبوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور رسول اللہ یہ کہہ کر چلے گئے۔ تو یہاں ابن سیاد نے رسول اللہ کی دل کی بات جانی، الدخ تیرے دل میں دخان ہے، تو رسول اللہ کی وہ حدیث یہاں ثابت ہو رہی ہے کہ وہ شیطان خون رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے بہرحال۔ تو اگر کوئی شخص آپ کو یہ بتا دے کہ آپ کے دل میں کیا بات تھی تو ڈریے مت اس سے، یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطانی عمل، اس لیے کہ رسول اللہ نے کبھی ایسا نہیں کہ کسی صحابی کو اور بولے تمہارے دل میں یہ ہے، جب تک کہ آپ کو وہی نہ ہوئی ہو، تو شیطانی عمل ہوتا ہے جو لوگ کرتے ہیں بہرحال۔ تو یہ تمام چیزیں اسی طرح جو ہے انسانی جسم کتوں کی شکلیں، بلیوں کی شکلیں اور دیگر شکلیں بھی اختیار کر سکتا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے طاقت اور قوت دی ہے بہرحال۔ اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم، جب بھی آدم کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو شیطان اپنے پیروکاروں میں سے ایک کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابن آدم پیدائش کا چلاتا ہے، اس لیے کہ شیطان اس کو چمٹیا لیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، سوائے جو ہے عیسیٰ ابن مریم کو ہی تنگ نہ کر سکا، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے دعا کی تھی اللہ جو مجھے تو دے رہا ہے اس کو شیطان سے جو ہے اس کی حفاظت کرنا، تو یہ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو تنگ نہیں کر سکا۔ یہ باقی تمام انسانوں کو جیسی بچہ ابن آدم پیدا ہوتا ہے یہ چمٹیا لیتا ہے تاکہ تکلیف ہو، چلائے چیخے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے کارستانیوں میں سے کارستانی بہرحال۔ تو شیطان اپنے ہم نماؤں میں سے، اپنے گینگ میں سے، اپنے گروپ میں سے، اپنے ماننے والوں میں سے جیسے ہی ایک ابن آدم ایک انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کو تاحیات لگا دیتا ہے، اس کو حمزات کہتے ہیں، اور وہ انسان کی زندگی میں ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے اور تمام تر حالات اور باتیں اس کو انسان کے تعلق سے معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ پوری زندگی گزارتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے یہ؟ تو کہا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، فرق اتنا ہے اللہ نے مجھے اس پر غلبہ دیا، وہ ایمان لے آیا، رسول اللہ کا ایمان والا تھا، باقی ہم تمام کا کافر ہوتا ہے، اور یہی وساوس ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے جو ابلیس کی طرف سے چھوڑا ہوا ہے، اور ہمیشہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، تو لہٰذا ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اس کے علاوہ